बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की जड़ों में बैठ गई हैं और मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने पर जो बड़े बड़े मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनकी गैरत जाग उठी है। और अंसार अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून के तर्जमान भी हैं और जियो न्यूज़ के वो सहाफ़ी भी हैं, और जिन्होंने साकिब निसार का पूरा जो साकिब निसार बयान हल्फी था राना शमीम का, उस पर तमाशा लगाया था और फिर अदालतों में जाके नाक रगड़ के माफ़ियाँ मांगते थे। लेकिन वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के कहने पर वो व्हाट्सएप आया था अंसार अब्बासी को। और एक अब वही ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि जी फलां फलां जो सीनियर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उनको हजम नहीं हो रहा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून में जो अंदरूनी लड़ाई है, इमरान खान ने जहाँ अवेयरनेस दी है ना आवाम को, वहीं पे मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी, जो MPAs हैं, MNAs हैं, उनको भी अपनी ना औकात नजर आ रही है कि हमें तो इन्होंने भेड़ भेड़ बकरियों की तरह हमेशा डील किया है, उनको भी अब चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अहम तफसीलात हैं, वो पूरी स्टोरी जो छापी गई है उसकी मुख्तसर तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें से कुछ चीज़ें और हैं जो आज H ब्लॉक मॉडल टाउन में हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का जो हेलीकॉप्टर के हवाले से कानून बनाया गया है, उसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने पिशावर हाई कोर्ट से रजू किया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल कल का दिन बहुत अहम है। एक तो इमरान खान के खिलाफ जो प्राइवेट कंप्लेंट थी, क्रिमिनल प्राइवेट जो कंप्लेंट थी, उसमें इमरान खान की तलबी है, और 9 जनवरी को सेशन जज अदालत ने बुलाया हुआ है। तोशा खाना में जो इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट फाइल की थी, उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बुलाया गया था। मैंने आपको बताया था कि ये एक फॉर्मेलिटी है, उसमें इमरान खान जाएंगे, पेश होंगे, और उसके बाद मुचलके जमा करवाए जाते हैं। मुचलके जमा होने के बाद इमरान खान को मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी भी मिल जाएगी और ये केस चलता रहेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अब ये वो इस्तग़ासा है जो कई सालों पर मुहीत होता है आम रूटीन में। लेकिन कुछ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट हमला केस, वो छुट्टियों के ख़त्म होते ही पहले रोज़ उसको फिक्स कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो 2022 की अपील है। हालांकि इतने जल्दी अपील अगेंस्ट एक्यूटल तो फिक्स ही नहीं होती। और इसी तरीके से जो इमरान खान की मुबैना बेटी का मामला है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी तेज़ी के साथ उसको लेके चल रहे हैं। और यहाँ जो मामला है वो है तोशा खाना में उनको सज़ा देने का, और प्राइवेट कंप्लेंट जो है। तो हमारे मुल्क में तो फिर कुछ भी हो सकता है, और इस वक्त जो हालात हैं स्पेशली इस्लामाबाद के, तो वहाँ तो चीज़ें इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और भले अगर एक केस है जो 3 साल चल सकता है, 4 साल रूटीन में चलता है, लेकिन इमरान खान के लिए वो 2 माह में भी डिसाइड हो सकता है, और सख्त से सख्त फ़ैसले भी आ सकते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। और जितने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ैसले देंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, उतना जो निज़ाम है वो एक्सपोज़ होता आएगा और चीज़ें कौम के सामने आएंगी। अब ये नून लीग की जानिब से जो सिंगल बेंच का फ़ैसला था जस्टिस अरबाब का, जो ऑनरेबल जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाएं। इन्होंने 31 दिसंबर को इलेक्शन नहीं करवाए थे, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, और वो इलेक्शन कमीशन ने भी दायर की थी, वफाकी हुकूमत ने भी दायर की थी। 9 जनवरी कल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किए हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर ली थी, तो उनके पास एक मौका बन गया, और जो वो पिछले हफ्ते इलेक्शन करवाने को तैयार थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रास्ता दे दिया कि आपकी जो अपील है वो, हालांकि वो पहला फैसला अभी तक इंटैक्ट है, वो मुअत्तल नहीं हुआ। तो ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत वसूल करने को तैयार है। अब चूंकि तौहीन अदालत है जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा सकती, कहीं और नहीं जा सकती। वहाँ रजिस्ट्रार बैठे हैं, निज़ाम के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल है, वो दरख्वास्त वसूल करने को तैयार नहीं है। वो वसूल करेंगे तो जाएगी। ये नहीं है कि हाई कोर्ट है आप डायरेक्ट दरख्वास्त लेकर जाएं और अदालत में जाके जज साहब के सामने रख दें, तो हाई कोर्ट्स में ऐसा होता नहीं है। और दूसरी तरफ पहले 2 इंट्रा कोर्ट अपील, अब तीसरी नून लीग बतौर जमात भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। नून लीग भी नहीं चाहती कि बतौर जमात के इसमें इलेक्शन हो। और नून लीग की जानिब से जो इंट्रा कोर्ट अपील शहजाद औरंगजेब, नून लीग के रहनुमा इस्लामाबाद के, उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। नून लीग की अपील भी कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी जो बेंच है वो कल समाअत करेगा। पहले वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की 2 अपीलें थी, अब तीसरी अपील है मुस्लिम लीग नून के शहजाद औरंगजेब की। इसमें अली नवाज अवान को और इलेक्शन कमीशन को PTI के रहनुमा और
الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یونین کونسلز میں اضافے یا کمی کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے اور انتخابات کے شفاف انعقاد کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ شیڈول کے مطابق انتخابات کروانے کے سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور الیکشن کمیشن کو 125 یونین کونسلز میں حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کا حکم دیا جائے اور ووٹر لسٹیں شفاف بنانے کا بھی حکم دیا جائے۔ کیا بات ہے، خود ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اچھا، ضرورت ان کو نہیں تھی، وفاقی حکومت بھی نون لیگ، الیکشن کمیشن بھی یہی لوگ، اور پھر تیسرا نون لیگ نے بطور جماعت بھی درخواست دائر کر کے مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے وہ ہے کے پی ہیلی کاپٹر قانون میں ترمیم۔ نون لیگ نے اس پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہے۔ خیبر پختونخوا نے یہ جو اسمبلی ہے ان کی جانب سے یہ قانون منظور کیا گیا تھا، گورنر خیبر پختونخوا نے اس نے منظور کر لیا تھا۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سردار یوسف نے درخواست دائر کرتے ہوئے صوبائی حکومت اور چیف سیکرٹری کو فریق بنایا ہے۔ انہوں نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ذاتی مفاد کے لیے کی گئی ترمیم غیر قانونی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے جی مسلم لیگ نون۔ جس مسلم لیگ نون نے ذاتی فائدے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، جو اوورسیز اور ای وی ایم کا خاتمہ، ذاتی فائدے کے لیے نیب قانون میں ترمیم کی، ذاتی فائدے کے لیے ای سی ایل کے رولز میں ترمیم کی، وہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جو ہیلی کاپٹر کے حوالے سے ترمیم ہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہے اور جو ذاتی مفاد کے لیے کی گئی ترمیم غیر قانونی ہوتی ہے۔ یہی بات عمران خان سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جو ذاتی مفاد کے لیے ترمیم ہے وہ غیر قانونی ہے۔ عمران خان ہو یا کوئی اور، عوام کے پیسوں پر عیاشی کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ حکومت نے یہ قانون اکثریت کے بل بوتے پر پاس کیا تھا۔ سردار یوسف نے کہا کہ ہیلی کاپٹر استعمال ترمیم قانون کے منافی ہے۔ اچھا، اب ان کے پاس آئین سے وہ منافی تو تھی نہیں، جو چیز آئین سے منافی نہیں ہوگی ہائی کورٹس اس کو نہیں چھیڑ سکتی۔ یہ ہے کہ جی قانون سے منافی، کون سا قانون ہے؟ پوری پٹیشن میں نہیں لکھا کہ کس قانون کے منافی ہے، صرف ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان کے لیے یہ قانون بنایا گیا، حالانکہ عمران خان کے لیے یہ قانون نہیں بنایا گیا۔ یہ ہر حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ان کے جو سرکاری وسائل ہیں انہوں نے کیسے استعمال کرنے ہیں۔ اور عمران خان نے اگر 3-4 بار وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد 3-4 بار استعمال کر لیے تو اس کے اوپر ان کو بہت اعتراض ہے۔ جب نواز شریف کے لیے ہیلی کاپٹر لے کے جاتا تھا ان کا ناشتہ لاہور سے مری تو اس وقت کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ سردار یوسف نے کہا کہ ہیلی کاپٹر استعمال ترمیم قانون کے منافی ہے، جہاں عوام کے حقوق متاثر ہوتے ہیں وہاں ہم میدان میں ہوں گے۔ لوگ راشن نہیں خرید سکتے جبکہ سرکاری ہیلی کاپٹر سیر و تفریح کے لیے استعمال ہوگا۔ ہیلی کاپٹر کے 14 سال استعمال کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ سردار یوسف نے درخواست میں کہا کہ صوبائی حکومت نے قانون میں ترمیم کر کے گزشتہ 14 سال ہیلی کاپٹر استعمال کو درست قرار دیا اور وزراء، مشیر، معاونین، سرکاری افسران کو ہیلی کاپٹر استعمال کی اجازت دی ہے۔ ہیلی کاپٹر کو نجی استعمال کے لیے کرائے پر لینے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہ جناب درخواست دائر کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ برائے مہربانی یہ جو نیا قانون بنایا گیا ہے اس کو ہر صورت ختم کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ میں کل سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں کل پشاور ہائی کورٹ اس پر یہ پریلیمنری اس کو خارج کرتی ہے یا اس کے اوپر نوٹس کرتی ہے۔ مریم نواز کو نون لیگ کا سینئر نائب صدر اور پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیے جانے پر پارٹی کی جو دوسرے درجے کی، اب ورڈ استعمال کیا گیا انصار عباسی کی جانب سے، دوسرے درجے کی ہیں یہ دوسرا درجہ اور تیسرے درجے کے، یہ پہلے درجے کے تو بیچارے ویسے ہی نہیں ہیں جو یہ آپ کو خواجہ سعد رفیق سے ایک سوال پوچھا گیا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ جو موروثی سیاست ہے یہ ملک کو، جمہوریت کو برباد کرتی ہے، اور ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ مہر بخاری نے ان سے سوال پوچھا، ایک پرانا ایک انٹرویو ہے پچھلے دنوں کا، تو مہر بخاری نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، شہباز شریف صدر ہیں، مریم نواز نائب صدر ہیں، اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بنے گا، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بنے گا، وزیر اعظم شہباز شریف بنیں گے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بنیں گے، تو آپ لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو جو پہلے لیکچر دے رہا تھا جمہوریت کے، چونکہ اب وہ خود لیکچر جمہوریت کے دیتے ہیں، خود اپنی جماعت میں وہ ملازم ہیں، تو کہتے ہیں اس پہ میں کوئی کومنٹس نہیں دوں گا۔ یہ ہے ان کی ٹوٹل اوقات۔ انصار عباسی کی جانب سے یہ ایک سٹوری دی نیوز میں جو شائع کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ کا سینئر نائب صدر مریم نواز کو نون لیگ کا سینئر نائب صدر اور پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیے جانے پر پارٹی میں دوسرے درجے کی تجربہ کار قیادت میں کچھ بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہ تجربہ کار قیادت کون سی ہے؟ اسحاق ڈار تجربہ کار ہے، خواجہ سعد رفیق تجربہ کار ہے، شاہد خاقان عباسی۔ اب تو آپ چھوڑ دینا یہ تجربہ کار، یہ کم از کم ورڈ استعمال نہ کریں، کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں۔ قوم نے آپ کی تجربہ کاری سے اتنا نقصان اٹھا لیا ہے،
ہمارے طاقتوروں نے اتنا نقصان اٹھا لیا ہے کہ آج پھر آپ ہمارے سامنے لفظ تجربہ کار، جیسے اس دن جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت میں جب علی ظفر صاحب نیوٹرل کا ورڈ استعمال کرتے تھے تو عدالت مذاہن فرماتی تھی کہ نہیں، نیوٹرل لفظ نہیں استعمال کرنا، تو آپ تجربہ کار کم از کم استعمال نہ کیا کریں۔ پتہ چل گیا یہ کتنے تجربہ کار تھے اور اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے ذرائع نے شدید افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اس تقرری کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اور اس تقرری سے مریم نواز پارٹی میں نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد تیسری طاقتور شخصیت بن گئی ہیں، اور نون لیگ کے کئی سینئر رہنما اس تقرری پر پریشان ہیں۔ اور انصار بازی کہتے ہیں کہ نون لیگ کے صدر کی جانب سے جاری کیے جانے والے حالیہ نوٹیفیکیشن کے بعد جو مریم نواز ہیں وہ اگلی وزیر اعظم بھی بننے کو تیار ہیں۔ اب بیسیکلی انصار عباسی کے ذریعے یہ جو سٹوری چھاپی گئی ہے، مقصد یہ ہے قوم کو یہ بتانا کہ تیار ہو جائیں۔ ادھر بلاول زرداری اپنی تیاریاں کر رہا ہے وزیر اعظم بننے کی اور کانٹ چھانٹ کر رہا ہے، اور ادھر مریم نواز بھی تیار ہے۔ 5 سال آپ بلاول کو دے دیں اپنے لاڈلے کو، 5 سال اپنی مریم نواز لاڈلی کو دے دیں، قوم کو آپ کسی اور سیارے پر بھیج دیں، کیونکہ قوم تو پھر نہیں رہ سکے گی۔ جو یہاں ان کی مخلوط حکومت میں رہنے کے قابل انہوں نے ملک نہیں چھوڑا، اور لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو جب یہ آپ نے وزیر اعظم اور وزیر اعظم مریم نواز وزیر اعظم بلاول زرداری بنا دیا، تو قوم کو پھر کسی اور سیارے پر چھوڑیں، پھر آپ ہوں اور آپ کے لاڈلے وزیر اعظم ہوں اور آپ پھر کرتے رہیں حکومتیں۔ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے، جو ایک سینئر عہدیدار نے، انصار عباسی کہتے ہیں ایک سینئر عہدیدار نے دی نیوز کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ فیصلہ غیر جمہوری ہے اور اس سے پارٹی میں شریف خاندان کی گرفت مضبوط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان سے باہر پارٹی کے شاید ہی کسی سینئر رہنما سے اس تقرری سے مشورے اوقات ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی، آپ سے کس چیز کا مشورہ کیا جائے۔ اب آپ یا تو یہ بات کریں نا کہ آپ کو بہت بڑے فلاسفر ہیں، پتہ ہے ان کو آپ کا کہ آپ کی اوقات کیا ہے، وہ کیوں آپ سے مشورہ کریں؟ وہ آپ کو ملازم سمجھتے ہیں، اور آپ کو خود پتہ ہے آپ ان کے خلاف ایک بات نہیں کرنا چاہتے۔ مفتیٰ اسماعیل نے بات کی، اگلے دن معافی مانگی، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے مشاورت؟ آپ سے نہیں وہ مشاورت کریں گے، کیونکہ وہ ایک جمہوری پارٹی نہیں ہے۔ آپ ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، آپ ان کو اپنا باس سمجھتے ہیں، تو وہ کیوں آپ سے مشورہ کریں گے؟ اب یہ جو سارا رونا دھونا ہے کہ جی خواجہ سعد رفیق اور ملک احمد خان، اور یہ اصل میں یہ جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف گروپ ہے ان کی جانب سے ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں جب شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے، وہاں پر یہ کل بھی یہ بات ہوئی ہے، اور اس پر شدید ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اب نو لیگ سے شہباز شریف خاندان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، مریم نواز سنبھالے گی اور مریم نواز اپنے معاملات اپنے حساب سے چلائے گی۔ مریم نواز اگر وزیر اعظم نہ بنی تو وہ کوشش کرے گی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے گی تو وہ اپوزیشن لیڈر بن جائے گی۔ ہر حال میں مریم نواز یہ عہدہ رکھے گی اور شہباز شریف خاندان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے یہ کمپین چلائی جا رہی ہے، اور مریم نواز گروپ کے انصار عباسی اب مریم نواز کو اگلا وزیر اعظم بنوانے کے لیے انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ باقی ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے سے سوال کریں یا اختلاف کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔